وعلى آله وأصحابه الذين أنعمت عليهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کچھ کام عبادت کے طور پر کرتا ہے اور کچھ کام عادت کے طور پر کرتا ہے۔ ان میں سے جو مباح کام ہیں ان کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ جو دو رکن ہیں وہ پورا کرنا ہے۔ ایک تو نیت صحیح کرنا، سنت کی اتباع کی نیت کر لینا۔ دوسرا اس کام کو کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہم کسی بھی مباح کام کی عادت کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا ہر کام میں جو رکن اعظم ہے وہ تو نیت کرنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور پھر وہ طریقہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں احادیث سے، صحابہ کرام سے رجوع کرنے سے وہ سارے طریقے ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منقول ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سونے کے آداب سے، تاکہ زندگی کے جو سارے مراحل ہیں وہ ترتیب وار ہم سن سکیں اور اس کو اپنا سکیں۔ سونے کے آداب میں یہ سونا ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کی عادت ہے، روزانہ ہی سوتا ہے، لیکن اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں سوئے گا، نیت نہیں کرے گا تو وہ عادت ہی رہے گی۔ لیکن اگر سنت کی اتباع کی نیت کر کے طریقہ وہ اختیار کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا ہے یا آپ نے تعلیم دی ہے، تو اس طریقے کو اختیار کرنے سے وہ ہماری عادت عبادت بن جاتی ہے۔ ان میں سے جو اہم ہیں، جو آداب ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ میں نے یہاں بورڈ پہ لکھی ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا۔ اگر کوئی دنیاوی یا دینی کام نہیں ہے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ فضول کاموں میں آدمی اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ جلدی سو جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا اس میں ادب یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر اچھی طرح بند کر لینا۔ یہ تسمیہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے اور سونے کے آداب میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے برتن ہیں جو آدمی استعمال کرتا ہے، جن کے منہ کھلے ہوئے ہیں، ان کو ڈھک دینا۔ اگر آدمی کو ان کا ڈھکن ملے تو وہ اس کے اوپر رکھ دے، نہیں ملتا کوئی کپڑا ڈال دے۔ کپڑا بھی نہیں ملتا، حدیث پاک میں آتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا تو ایک لکڑی یا مسواک ہی لے کر اس پہ رکھ دو تاکہ وہ برتن کھلا نہ رہے بلکہ اس کے اوپر اس کو ڈھک دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اصل میں تفصیلات میں جائیں گے تو شاید ہم پورے نہ کر سکیں، لیکن یہ بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ پورے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، تو جو برتن کھلا رہے گا اس میں بلا سمایت جو ہے وہ سما جاتی ہے، اور جو بندہ پھر اسے استعمال کرتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر سنت عمل میں ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں اور اس پر عمل کرنے سے دنیا آخرت کے فائدے ہیں۔ تو برتن کو
ڈھانکنا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ آدمی سونے سے پہلے کوئی موم بتی ہے، چراغ ہے، لائٹ ہے، زائد لائٹیں ہیں، وہ ساری بند کر دے۔ تو زائد لائٹیں بند کرنا یہ بھی سنت طریقے میں سے ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح باوضو سونا، کہ آدمی جب سونے لگے تو اس وقت ظاہر عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے تو عشاء کا وضو بھی کافی ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اثر نو سونے کے لیے وضو کر کے باوضو سونا۔ اسی طرح اس کے بعد ادب ہے کہ ہاتھوں میں اگر کوئی چکناہٹ کی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کھانے کے کچھ ذرات لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کوئی کیڑا مکوڑا آ سکتا ہے، تو ان ہاتھوں کو دھو کر سونا، کہیں ایسا نہ ہو سوتے ہوئے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سونا، چاہے آدمی نے بستر جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی بچھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تجھے کیا پتہ کہ تیرے جانے کے بعد بستر پر کون سی چیزیں آ گئی ہیں۔ تو جھاڑنے کے بہت سارے فائدے ہیں، بستر کو اچھی طرح جھاڑ کر سونا۔ اسی طرح آٹھواں ادب یہ ہے کہ آدمی سرما لگا کر سوئے۔ سرمے میں آدمی کوئی بھی سرما لگا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت عصمت سرمے کی آتی ہے۔ عصمت سرما آپ میں سے اگر کوئی حج کرنے یا عمرہ کرنے گیا ہوگا تو وہاں سعودی عرب میں ملتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ بھورے رنگ کا سفید کلر کا بھی ہوتا ہے، کچھ انہوں نے مکس کر کے اس کو کالا بھی کیا ہوتا ہے۔ تو وہ عصمت سرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آنکھوں کی نظر کو تیز کرتا ہے، پلکوں کو بڑھاتا ہے، یعنی اس کے اندر آنکھوں کے بہت سارے بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ تو وہ اگر لگایا جائے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح نواں ادب یہ ہے کہ اچھی نیت کر کے سونا، یعنی یہ نیت کرنا کہ یہ جسم کا حق میرے اوپر لازم کیا گیا ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے آرام دو، اور میں آرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم اور میرے جسم کا حق ادا ہو، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو یہ اچھی نیت کر کے سونا یہ بھی نیند کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح 10واں ادب یہ ہے کہ دن بھر جو گناہ ہو گئے ہیں، ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، صغیرہ یا کبیرہ، انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے، ان گناہوں سے توبہ کر کے سونا۔ بہتر تو یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھ لے، نہیں تو کم از کم توبہ کر کے سوئے۔ اور توبہ کے 3 رکن ہیں۔ سب سے پہلے جو کیا ہے اس پہ ندامت ہونی چاہیے، یہ رکن اعظم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تیسرا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا۔ یہ 3 رکن جو آدمی ادا کرتا ہے اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو توبہ کر کے سونا، ہر روز اپنے نامہ اعمال کو صاف کر کے سونا۔ 11واں ادب یہ ہے کہ دل میں اگر کسی قسم کا بغض ہے، کینہ ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی خیالات ہیں تو ان کو صاف کر کے سونا۔ اگر کوئی ایسے خیالات ستا بھی رہے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر زبان سے، دل سے یہ کہہ دے کہ میں نے اس سے معاف کیا، تو انشاءاللہ اس کا دل صاف ہوگا، نامہ اعمال صاف ہوں گے۔ اس حالت میں اگر خدا نخواستہ موت آتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں پاک صاف جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح 12واں ادب یہ ہے کہ تہجد کی نیت کر کے سونا۔ تہجد کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف آخری رات کے پہر میں ہی تہجد پڑھی جا سکتی، حالانکہ جیسے ہی آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے، عشاء کے فرض پڑھتے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رہتا ہے سحری کے اختتام تک، لیکن ان میں سے سب سے افضل وقت رات کا آخری پہر ہے۔
تہجد پڑھنے کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں، رات کا آخری پہر ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن زیادہ وہ افضل وقت ہے۔ اگر اس وقت آدمی کو میسر ہو تو اس وقت پڑھ لے، نہیں تو کم از کم جب تک عادت نہیں پڑتی تو آدمی عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد کی نیت سے 2 4 جتنے نفل اس سے ممکن ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، تہجد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی نیت کر کے سونا۔ اسی طرح مسنون دعائیں جتنی احادیث میں آتی ہیں، سونے کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب کو بھی یاد ہوگی، تو یہ مسنون دعائیں پڑھ کر سونا۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر سونا، اس کے فضائل میں سے آتا ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کے چوری کا، کوئی کسی قسم کے نقصانات کا خدشہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے۔ اسی طرح دائیں کروٹ پہ سونا، اور دائیں کروٹ میں ایسے سونا ہے کہ چہرے کے جو دایاں رخسار ہے اس کے نیچے دایاں ہاتھ اس طرح رکھ کر، تو اس طرح دائیں کروٹ کے بل لیٹ کر آدمی سو جائے، یہ اس کا یعنی سونے کا طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں ہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، یا جیسے بھی گھر میں بعض اوقات نہیں موقع ہوتا، تو کم از کم دائیں کروٹ ضرور سو جائے، تو اس سے سنت طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ 17واں ادب یہ ہے کہ نیند جب تک نہیں آتی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی ذکر میسر ہے، اور وہ ذکر کرتے ہوئے اس کی نیند آنی چاہیے۔ اور اسی طرح 18واں ادب یہ ہے کہ اگر حالت جنابت میں سونے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے لیے ادب یہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم استنجا بھی کرے اور وضو کر کے سوئے، تو یہ یعنی سنت عمل حالت جنابت میں سونے کا یہ ہے۔ اور 19واں ادب یہ ہے کہ اوندے منہ نہیں سونا چاہیے، یعنی آدمی سینہ جو ہے وہ زمین پر لگا کر اور پشت جو ہے وہ آسمان کی طرف کر کے نہ سوئے، یہ طریقہ انتہائی مکروہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ 20واں ادب یہ ہے کہ اگر چت لیٹنا ہے، یعنی کمر زمین پہ لگا کر سیدھا لیٹنا ہے، تو اس کے لیے ادب یہ ہے کہ اپنا ایک گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا قدم اس کے اوپر نہ رکھے، اس طرح نہیں سونا چاہیے۔ اگر پاؤں پہ پاؤں رکھنا ہے تو اس طرح رکھ سکتا ہے، یعنی سیدھی ٹانگیں کر کے ایک پاؤں دایاں یا بایاں اوپر رکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح ایک گھٹنا کھڑا کرنا اور دوسرا اس طرح پاؤں اوپر رکھ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح 21واں ادب یہ ہے کہ اگر کہیں بستر کم ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چادر میں 2 مرد سوئیں یا ایک چادر میں 2 عورتیں، یہ سونا بھی منع ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے اسے نماز کا بھی حکم دو اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو، ایسا نہ ہو کہ ایک بستر میں 7 سال کے بچے بھی اکٹھے سوئیں، چاہے وہ ایک جیسے یعنی بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہوں، بہنیں بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بستروں کو جدا کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح 22واں ادب جو لکھا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی چھت ہے جس کی منڈیر نہیں ہے تو اس پر نہیں سونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں اچانک آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کے بغیر منڈیر کے چھت پہ چلتا ہے اور نیند کی وجہ سے، نیند کے خمار کی وجہ سے آدمی گر جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اس کا اپنا عمل ہی غلط ہے۔ اسی طرح 23واں ادب یہ ہے کہ عام جو چلنے کا راستہ ہے اس جگہ پہ نہ سوئے بلکہ اس سے ہٹ کر کسی ایک طرف ہو کر سوئے۔ 24واں ادب یہ ہے کہ اگر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہے، ان کے درمیان آ کر لیٹ کر نہ سوئے بلکہ علیحدہ کسی جگہ پہ سوئے، یہ بھی ایک سونے کا ادب ہے۔ اور 25واں ادب یہ ہے کہ قیلولہ کرے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر سو جانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ اب ان میں سے ایک دعا میں نے لکھی ہے آج، جیسے اللہم بسمک اموت و احیا سب کو یاد ہے، یہ دعا بھی یاد کر لیں
کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا بھی احادیث میں ثابت ہے، اللہم قنی، قاف زیر کی کے ساتھ نون جانی، قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا جس دن تم اپنے سارے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس وقت مجھے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ دعا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام عادتوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔